کچھ عزیزوں نے کہا ہے تراویح کے بارے میں جو ہے نا آپ کو جو ہمیں بتائیں، تو تراویح کا جو معاملہ ہے یہ 8 اور 20 کا، تو اس کے لیے تو بس ایک سادہ سی بات ہی ہے کہ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فقہ اپنا حنبلی مسلک پہ آپ فتویٰ دیتے تھے، حنبلی مسلک پہ آپ فتویٰ دیتے تھے، اور آپ فرما رہے ہیں اپنی بنیت و طالبین میں کہ 20 طرح اب پورا آپ نے پھر اس کی روانی کے ساتھ پورا یہ بتایا، بلکہ آپ اس طرح فرما رہے ہیں کہ عشاء کے 4 فرض پڑھیں، اس کے بعد آپ 2 سنت پڑھیں، اور اس کے بعد آپ تراویح کا جو سنت کے بعد ہم لوگ 2 نفل پڑھتے ہیں، آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، آپ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد یہ 20 تراویح اور جہر کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تاکہ لوگ قرآن کو سنیں، اور اس میں جو اوامر نہیں ہیں اس کے لیے جو احکامات ہیں زندگی گزارنے کے، اور جہاں پہ جو ہے نا مختلف قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں، تو اس تمام کے تمام جب بندہ سنتا ہے قرآن کریم سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن پاک کی برکت سے سب پہ رحم فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ 20 اور 8 کا معاملہ نہیں ہے، دیکھیں تراویح فرض نہیں ہے، تراویح واجب بھی نہیں ہے، نوافل ہے، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رمضان کریم میں جب آپ ایک نفل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تو آپ کو ہزاروں گنا اس کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ 20 پڑھیں تو اس میں کون سا حرج ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس طرح کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے، اور کسی کو اس بارے میں یہ جتنے بھی علماء کا آج کل چل رہا ہے کہ یہ وہ، تو اس میں تو کسی کو نہیں روکنا چاہیے، یہ نیکی کا کام ہے، اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ فرائض بڑھا دیے گئے ہیں یا وطروں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے کہ 3 کے بجائے 6 پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے نا، معاملہ تو نوافل کا ہے، تو جتنے زیادہ پڑھے جائیں گے امت کو اتنا ہی فائدہ ہے۔ آپ کیوں روک رہے ہیں لوگوں کو، کیوں آپ ان کو ایک قید لگا رہے ہیں کہ 8 پڑھیں؟ اگر وہ 20 پڑھتے ہیں تو 20 میں آپ صرف یہ بتا دیں کوئی نقصان ہے، یا میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا، یہ تراویح تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت شروع کرائی تھی، اور سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے ایک حدیث مبارکہ سنائی تھی، ٹھیک ہے نا، اس حدیث مبارکہ میں جب وہ میں نے سنائی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ جو ہے نا تراویح کا نظام شروع کیا، انہوں نے یہ تراویح کا نظام شروع کیا۔ تو بعد میں سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک دن 2 روایت ہیں کہ ایک دن لوگ فانوس چڑھ رہے تھے مسجد میں اور لوگ تراویح پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو آپ نے بیٹھ کھڑے کے دعا کی، یا اللہ عمر کی قبر کو اس طرح روشن کر جس طرح اس نے قرآن کے نور سے ہمارے مسجدوں کو روشن کیا۔ اور دوسری روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یا اللہ عز و جل اس طرح عمر کی قبر کو روشن کر جس طرح انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان کریم میں جتنی عبادات کی جائے اتنی کام ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی ہمت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، وہ اتنی عبادت کرے۔ اس رمضان کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا کیے وہ خوش قسمت ہیں، خوش بخت ہیں جن کو رمضان کریم عطا ہوا اور انہوں نے اس کی فیض و برکات جو ہیں وہ سمیٹی، اور اللہ عز و جل نے ان سے جو ان کے احکام رمضان کریم کے پورے ادا کروائے، کیونکہ اللہ عز و جل کی توفیق کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا،
یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جس کو وہ توفیق دے، جس کے لیے وہ آسان کرے راستہ، وہ اس راستے پہ چلتا ہے تو اس کو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس رمضان قریب کی جتنی ساتیں، یقین کریں ایک ایک ساتھ، جو رمضان کریم کی ایک ایک ساتھ ہے نا، ایک ایک جو گھڑی ہے، تو یہ ہیرو اور موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کی سوجھ دی ہے وہ صرف سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کو اللہ عزوجل نے یہ فراست دی ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اللہ عزوجل نے جس کو اس کی فراست دی اس کو توفیق بھی دی تھی وہ ان ساعتوں کو بہترین طریقے سے گزارے۔ تو عزیزان من، اللہ تعالیٰ عزوجل ہم سب کو اس رمضان کریم کی تمام فیض و برکات وہ بھی عطا فرمائے، اور اس کے جو احکام ہیں وہ ہم سے پورے ادا کروائے، اور اس پرفتن دور کے جتنے شر ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل تمام شرور سے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جتنی سب باتیں جتنی بھی ہیں اعلیٰ و عرفہ ہیں عبادات، لیکن اس ساری عبادات سے ان کی تب بھی آدمی کو فائدہ ہوگا مسلمان کو جب وہ بارگاہ رسالت میں باادب ہوگا۔ اور جس طرح میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس پہ عمل کر کے چلے گا، اس کو اس تمام فضل و برکات ملیں گی، اور اس کو تمام بھلائیاں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔